ریکارڈنگ آن کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے پروگرام مائی وائس میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم، آداب اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. جناب، سب سے پہلے تو میں یہ معذرت کروں گا کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں آپ کے ساتھ ان ٹچ نہیں رہ سکا، کوئی پروگرام نہیں بھیج سکا. اس وجہ میری ذاتی مصروفیت تھی، اور کچھ دوستوں سے وعدہ بھی کیا تھا کہ پروگرام کریں گے لیکن نہیں کر سکا تھا. اور دوسری بات یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو آپ کو شاید پتا ہوگا کہ جو میرا پہلا تھا یوٹیوب کا اکاؤنٹ، اس میں کافی میری فالوئنگ تھی، تو وہ ماشاءاللہ پاکستان کے لگاتار کوششوں کے بعد اس کو بین کر دیا گیا، بند کر دیا گیا. تو اب میں نے یہ نیا اکاؤنٹ کھولا ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے پروگرام جو ہیں پسند آتے ہیں، اور یہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بات جو ہے نا سچائی میں اور اسے رائٹ پرسپیکٹو میں لوگوں کو بیان کی جائے. اگر آپ سبسکرائب کر دیں. تو جناب، آج میں جو میرے مہمان ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر مظفر حسن صاحب. لبریشن لیگ برطانیہ کے وہ صدر ہیں اور ایک سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے. ہمارے بڑے ماشاءاللہ بڑا نام ہے جموں کشمیر کے ساتھ میں جناب کیش خورشید صاحب کا. یہ ان کے نیفی ہیں. کیش خورشید صاحب جو ہیں وہ جناح صاحب محمد علی جناح کے سیکریٹری ہیں، اور تحریک پاکستان میں ان کا بھرپور سینس میں بہت سے معاملات کو وہ ذاتی طور پر جانتے ہیں. پھر یہ بھی ہے کہ اس پر بھی ہم کوشش کریں گے کہ روشنی ڈالیں گے. تو سب سے پہلے اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ لبریشن لیگ کے یہاں پر صدر ہیں، اس کے علاوہ ایک الائنس ہے جو ہمارا یہاں پر کہ NIA، اس میں بھی یہ بڑے ایکٹیو ہیں، اور ان کا جو ہے نا ان کی جو ایگزیکٹو ہے اس کی یہ مطلب عہدہ بھی شاید ان کے پاس ہوگا، مجھے پتہ نہیں. آئی ڈو اپنی ایک دوسرے کو میں پہلے سے مان لیتا ہوں، تو بڑے ایکٹیو ہیں اس میں بھی. تو ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ جناب آپ کا بھی اور آپ کے یوٹیوب چینل کا بھی مجھے موقع دینے کا کہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. تو ڈاکٹر صاحب، آج جو ہے نا یعنی باتیں تو بہت ہیں کرنے کی، ہم کوشش کریں گے کہ اس تاریخی پرسپیکٹو میں بات کریں. جی ہمارے یہاں دیکھیں جی کچھ مسئلہ ایسا ہے کہ ذات کشمیر جس کو کہتے ہیں، یا جموں کشمیر پہلے کہتے تھے اس کو، پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی نوعیت کیا ہے. ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے. اور کچھ جی ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ کوئی پاکستان ہمارے ساتھ جو بھی کر لے، لیکن ہمیں پاکستان کی برائیوں کو یا پاکستان کی غلطیوں کو بے نقاب نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑے بھائی کے ساتھ رکاوٹ بگڑ جاتے ہیں. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنی تاریخی پس منظر میں یہ بتائیں کہ پاکستان کے ساتھ جموں کشمیر کے تعلقات کیسے تھے، اور اس کے بعد جب یہ آزاد کشمیر بن گیا اس کے بعد تعلقات کیسے رہے. لیکن جی شروع میں تو محمد علی جناح کی جو پالیسی تھی کشمیر کے اوپر، جس وقت ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا، تو محمد علی جناح نے مہاراجہ ہری سنگھ کے جو پیش کردہ یا انہوں نے جو آفر کیا تھا معاہدہ قائمہ یا اسٹینڈ اسٹل اگریمنٹ، محمد علی جناح نے اس پہ سائن کیے، اس پہ ایگری کیا، اور اس سے یہ بات واضح کر دی محمد علی جناح نے اپنی کشمیر پالیسی میں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کی جو شناخت ہے، ان کی علیحدہ ریاست ہے، پاکستان اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی، بلکہ وہ جس طرح سے اسٹیٹس موجود تھا مہاراجہ ہری سنگھ کا برطانوی حکومت کے ساتھ، وہی اسٹیٹس جو ہے وہ انہوں نے اس کو مان لیا تھا. اور 15 اگست 1947 کو یہ معاہدہ لاگو ہو گیا تھا. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بڑا بھائی تو آپ نے کہہ دیا ہے، لیکن بڑے بھائی نے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. چلیں لوگوں کی بات، لوگ سادے لوگ ہیں بیچارے، وہ محبت میں مارے جاتے ہیں. تو 22 اکتوبر 1947 کو بڑے بھائی نے جو ہے وہ جنگجو بھیجے، قبائلی علاقوں سے اٹھا کے بندوقیں دے کر کچھ مقامی لوگوں کو ساتھ ملایا، اور جناب قتل و غارت اور خون ریزی 22 اکتوبر 1947 کو جو شروع ہوئی کشمیر کے اندر، وہ اب تک جاری ہے. تو اب بڑا بھائی جو ہے وہ یعنی 70 سال گزرنے کے باوجود وہاں پہ قتل و غارت کو بند کرنے میں ناکام رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ریاستی تعلقات کے اندر کوئی بڑا اور چھوٹا بھائی ہوتا ہے. ریاست کے جو تعلقات ہیں وہ باہمی جو ہوتے ہیں مفادات، اس کی بنیاد پر بنتے ہیں اور طے پاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک مذہب کا سیکنڈ کی میں سوال کرنا چاہوں گا
ایک جی تو یہ آپ نے کہہ دیا کہ بڑا بھائی، تو دیکھیے میں نے بھی بڑا بھائی کہا. جی ویسے ہمارے ایک دوست ہیں عباس بٹ، وہ جی کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی تو بڑے بھائی تھے نا. بے شک بالکل یہ بالکل. کہنے کو تو بڑے بھائی تھے لیکن کنویں میں پھینک آئے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی کی بھی یہ نہیں ہے. تو ایک بات اس پر آپ جی مزید بات کر سکتے ہیں. دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 یا 73 سال میں انہوں نے بند نہیں کر سکے وہ قتل و غارت. جی کیا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے نا کہ یہ بڑے بھائی کی منشا کے مطابق ہو رہا ہو کہ کیپ دا آرٹ پاٹ یو آر بوائلنگ، وہ اس کی اب مرضی سے چل رہا ہو سب کچھ. دیکھیں نا، اب صورتحال جو ہے اس میں جتنے بھی حالات کا تجزیہ کریں آپ، تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ وہ اس خون ریزی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہاں، مثلا یہ بات ہے. یہ جب جنگ بندی ہوئی ہوں، پوری فل فلیج وار کے بعد، پاکستان اور ہندوستان کی پہلی جنگ جو تھی 1948 میں ہوئی، اور اقوام متحدہ میں گیا معاملہ، اور وہاں پر اقوام متحدہ کے جو مستقل اراکین تھے انہوں نے یونینیمسلی ہمارے حق میں، ہماری حق خود ارادیت کے حق میں ووٹ پاس کیا. اس کے بعد سے آپ دیکھیں جتنا بھی وقت گزرا ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دونوں فریقوں کا یہ تاثر ملتا ہے کہ جناب انہوں نے اس جو حق ہے ہمارا اس کو ڈیلے کرنے میں، اس کو تاخیری حربے استعمال کرنے میں انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. اور اس طرح سے یہ مسئلہ جو اس وقت حل ہو جانا چاہیے تھا 49 سے 50 تک، ایک سال کے اندر طے ہو جاتا، لیکن یہ مسئلہ 73 سال سے حل نہیں ہوا. اور اس میں پھر اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں، اور ایک طرف سے کشمیر کے مسئلے کو، بلکہ دونوں طرف سے اس کو ایموشنل بلیک میلنگ جس سے ہم کہہ سکتے ہیں، لوگوں کے جذبات کو ابھار کے جو ہے وہ اپنی حکومتوں کی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. تو ہمارا المیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے قربان ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی تک جاری ہے یہ سلسلہ. اچھا، اس میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو بات کہی ہے اس میں یہ سمجھاؤں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو دو قومی نظریہ تھا اس کا اطلاق جو ہے وہ ریاستوں پر نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کو تسلیم کر یہی بات ہے نا. بالکل یہی تو بات ہے. بات یہ جو جس کو ہم آزاد کشمیر گورنمنٹ کہتے ہیں، تو یہ جی بھی پاکستان کے خواجہ عبد الرحیم صاحب جو کہ مڈل رینکنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سول سرونٹ تھے، تو انہوں جی نے کہا تھا جی جناب کل سے لے کر آپ صدر ہیں، یہی بات آئی نا. جی تو کیا تو انہوں نے اس کا لایا، وجود میں لایا. تو اس میں دیکھیں رول ہمارا کیا بنتا اس میں؟ بات دیکھیں یہ کہ پہلے جو بات ہم کر رہے تھے کہ حکومت جو مظفر آباد کی ہے جب وہ قائم ہوئی 24 اکتوبر کو، تو وہ ایک مکمل با اختیار حکومت تھی. لیکن اس کو پھر جو پاکستان کی جو سول بیوروکریسی تھی اس وقت کی، وزارت امور کشمیر کے کرپٹ اور نااہل افسران تھے، انہوں نے جو ہے وہ 28 اپریل کو 1949 کو جو معاہدہ ایک طے کیا، جسے ہم کراچی معاہدہ یا خفیہ معاہدہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی جو کاپی تھی وہ اس نے دن کی روشنی دیکھی ہے 2009 کے اندر، جب گلگت بلتستان کا کیس چلا اپنا مظفر آباد ہائی کورٹ میں. تو ایک ہسٹورین آسٹریلیا کا جو ہے اس نے لکھا کہ اس معاہدے کو 2009 میں دن کی روشنی دیکھنی ملی. تو اس معاہدے کی روح سے جو ہے وہ سارے اختیارات جو تھے مظفر آباد حکومت کے، جس کے ذمہ صرف کام یہ تھا کہ باقی ریاست کی آزادی اور حق خود ارادیت کا حصول، اس کو ختم کیا گیا. اور نہ صرف ختم کیا گیا بلکہ گلگت بلتستان کو باقی ریاست سے علیحدہ کر کے اس کو پاکستان کی جو وفاقی حکومت تھی اس کے زیر قبضہ دے دیا گیا. اور یہ جو 4,500 مربع میل باقی رہ گیا، تو اس کی جو حکومت تھی، جو اسے انقلابی حکومت کہا گیا تھا اس وقت جب یہ قائم کی گئی تھی 47 میں، اس کو انہوں نے میونسپل کارپوریشن کی جو ہے اس میونسپیلٹی کی جو ہے وہ حکومت بنا کے رکھ دیا کہ صرف گلی نالی پکی کرے، اور اس کے علاوہ کوئی اختیار اس کے پاس باقی نہیں چھوڑا انہوں نے. تو اب اس میں پھر اس کے ساتھ یہ کرنا چاہوں گا کہ اس آسٹریلین رائٹر نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ 2009 میں اس نے دیکھا، لیکن میں جی اس کو آپ کو تصدیق کرتا ہوں کہ ایز ارلی ایز 1992-93 میرے پاس اس کی کاپی تھی، اور ہم نے اس کو جی شائع بھی کیا تھا، اور پھر یہ انسٹیٹیوٹ آف کشمیر افیئرس کے نام سے سوری، ہاں گیا ہاں تھا. بالکل. اس میں ہم نے اس کی کاپی بھی تھا کہ رول آف آزاد کشمیر کے نام پر ہم نے کانفرنس بھی کرائی تھی، اور اس کو کتاب بھی صورت میں پیش کیا تھا، تو اس میں بھی اس کی کاپی موجود تھی. اینی وے میں سوری میں نے بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ دوسرے جی لفظوں میں یہ آزاد کشمیر جب گورنمنٹ بن جاتی ہے تو اس ہاں کا جی یعنی پاکستان کے ساتھ جو نیا ریلیشن شپ پیدا ہوتا ہے،
تو اس کا جی پہلا یہ ہوا کہ معاہدہ کراچی ہوتا ہے تو جو اختیارات ہیں وہ سارے ان کے پاس چلے گئے، یہ بات ہے نا. ان کے پہ لگے بالکل. تو پھر ان کے پاس کیا رہ گیا؟ ابھی آپ ٹوٹی لگائیں اوپر کیا کہتے ہیں سڑکیں بنائیں، وہ بنا سکتے ہیں تو ان کے پاس کوئی اختیار باقی بچا ہی نہیں تھا. یہ مطلب ہے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے تھے. بس یہ ہوتا یہ تھا کہ جناب ایک کو صدر نامزد کیا جاتا. میں تھوڑا سا پروسیس بتا دوں کہ جو ہاں صدر نامزد کرنے کا پروسیس تھا جی جی وہ اس رولز آف بزنس میں یہ ہوا کہ جو معاہدہ کراچی میں طے ہوئے کہ جناب مسلم جو صدر آزاد کشمیر ہوگا اس کو نامزد کرے گی مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ، اور مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ جو ہوگی وہ ان 21 اراکین پر مشتمل ہوگی جن کو نامزد کرے گا وزارت امور کشمیر کا جوائنٹ سیکرٹری. اچھا ٹھیک ماشاء ہے جی. اللہ. تو یہ مطلب ہے کہ ایسا انہوں نے وہ جناح کی پالیسی کو اس طرح توڑ موڑ کے وہ ایک کیا اس کو حکومت کہیں گے، میرے خیال میں تو یہ حکومت کہلانے کے مستحق نہیں تھی. یعنی تو پھر تھوڑی سی وضاحت کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ دوست ہماری سمجھے بات. آپ یہ کہہ جی رہے ہیں کہ مجلس عاملہ جو ہے مسلم کانفرنس کی وہ کہتی تھی کہ فلاں آدمی کو صدر بنانا ہے، یہی بات ہے نا. اور بالکل. مجلس عاملہ کا انتخاب کس نے کیا؟ وزارت امور کشمیر کے ایک سیکرٹری نے. ٹھیک ہے، نامزد نامزد کیا، نامزد نامزد کرتے تھے، انتخاب بھی نہیں ہوتا تھا. ارے اور نامزد کیا میں نے، ٹھیک سرکاری افسر جو تھا وہ نامزد کرتا تھا ہے، ان کو. نامزد کر دیا. ٹھیک ہے، بالکل جو مجلس پہلے دوسرے اس میں دو پاکستانی وہی کریں گے نا. ایک نے مجلس بالکل عاملہ کو نامزد کیا، وہ ان کے بالکل نامزد کیے ہوئے نام کو انہوں نے توثیق کر دی کہ یہ جو ہے صدر ہے. بالکل. تو سارا کام یہ پاکستانی کر رہے ہیں پھر. بالکل یہی ہو رہا تھا. اور کہنے کو کیا ہے، ہم آزاد ہیں. جی ہاں. تو اس کے بعد پھر 1959 کی بات ہے، یہ 1 مئی 1959. اس وقت کیش خورشید کو انہوں نے اسی پروسیس کے ذریعے نامزد کیا مظفر آباد کا صدر. اور انہوں نے آ کے پھر جو ہے وہ دیکھا کہ یہاں تو کوئی نظام ہے ہی نہیں. انہوں نے پھر رولز آف بزنس کو دیکھا اور رولز آف بزنس کے بارے میں پھر ایوب خان کے ساتھ ان کے اس وقت تعلقات اچھے تھے. انہوں نے اس کو آہستہ آہستہ افسروں کے ساتھ مل کر تو رولز آف بزنس جو ہے ان کو ختم کیا. اور 1961 میں پاکستان میں جو بنیادی جمہوریتوں کا سسٹم رائج تھا اسی کے تحت جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی انتخابات یا الیکشنز کروائے، اور پہلے صدر منتخب ہوئے اس میں. اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک نظریہ پیش کیا. انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ کی کہ یہ جو مظفر آباد حکومت ہے اس کی عزت اور توقیر میں اضافہ کیا، اس کو با اختیار بنایا انہوں نے. جی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو جوائنٹ سیکرٹری آتا تھا تو مظفر آباد کا صدر جو ہے وہ کوہالہ پل پہ جا کے اس کا استقبال کیا کرتا تھا. یعنی پاکستان کے وزارت امور کشمیر کے جوائنٹ سیکرٹری کو یا کسی جوائنٹ سیکرٹری کو جی ہاں ریسیو کرنے کے لیے آزاد کشمیر کا صدر جو بارڈر ہے مظفر آباد کوہالہ پل والا وہاں پر جا بالکل کر ریسیو کرتا تھا. وہاں جاتا تھا. تو یہ اور عزت تھی اس وقت. اگر یہ جو تھی یہ سلسلہ ختم کیا. انہوں نے کہا جی کہ جب کوئی حکومت کا بندہ ملنے کے لیے آئے گا پریزیڈنٹ آزاد کشمیر سے تو اس کو پہلے ٹائم لینا ہوگا، اور جو ٹائم ہم دیں گے اس پر وہ اس کو وہاں ملاقات دی جائے گی. بلکہ اس سلسلے میں ان کے ایک وزیر خارجہ نے جو ہے وزٹ کیا مظفر آباد کا، اور یہ مجھے نریٹ کیا ہمارے ایک جنگ کے صحافی ہیں بریڈ فورڈ سے، ان کا نام ہے زیننی. انہوں نے کہا جی کہ وہ آئے وہاں پر ملاقات کے لیے، وزیر خارجہ کا نام بھی میرے ذہن میں آئے گا تو بتاؤں گا. تو ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا. میرا خیال ہے جو واحد مشترکہ اعلامیہ پاکستانی حکومت کے وزیر خارجہ اور صدر آزاد کشمیر کے درمیان ہوا وہ اس ملاقات میں تھا. جو قادر کی بات کر منظور قادر نام تھا وزیر خارجہ کا. ٹھیک ہے جناب. تو یہ تھی عزت اور توقیر جو خورشید صاحب نے اس حکومت کے صدر کو دی اور اس کو با اختیار بنانے کی کوشش کی. لیکن اس میں پرابلم یہی ہوا کہ مسلم کانفرنس والے جو تھے وہ سب سے پہلے چونکہ ان کے جو 21 رکنی مجلس عاملہ کے اختیارات ختم ہو کے عوام کو منتقل ہوئے تو وہ بہت ناراض ہو گئے. اور یہ خورشید صاحب نے اپنے ہاتھ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جناب انہوں نے پھر اس کے خلاف نظام کے خلاف حساسیاں شروع کر دیں کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے جمہوری نظام. تو پھر اس کے بعد 1962 میں 1964 میں ان کو جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہٹایا گیا. وہ ایک علیحدہ داستان ہے. اس تو میں آپ خورشید صاحب پر بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اختیار ختم کیا گیا تھا حکومت کا وہ انہوں نے بحال کرنے کی کوشش کی. تو مقامی لوگ جو تھے، مقامی سیاستدان جو کوئی مجاہد ہے، کوئی غازی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ان لوگوں نے ہی اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں کہ ہمارا اختیار نہیں ہونا چاہیے. جیسے حال ہی میں عتیق صاحب نے ایک کوشش کی ہے، انہوں نے
اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے رٹ کی کہ جناب مظفر آباد حکومت کو اختیارات نہ دیے جائیں اتنے زیادہ. شاباش شاباش. عجیب و غریب مطلب یہ کوئی سوچ نہیں ہے, اور لوگ پھر ان کو ووٹ بھی دیتے ہیں. چونکہ آپ نے خورشید صاحب کا ذکر کیا ہے جی تو میں چاہوں گا کہ جو ہمارے سننے والے ہیں یا جو نئی جنریشن ہے ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ خورشید صاحب نے کوئی پاکستان گورنمنٹ سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمیں تسلیم کر دیں, اس کا کیا پس منظر تھا اور کیوں کہا تھا؟ جی وہ دیکھیں نا, وہ انہوں نے جو جماعت بنائی لبریشن لیگ 1962 میں, اس وقت ہندوستان اور چین کے درمیان ایک تنازع تھا سرحد کا, اور ہندوستان کی 2 ڈویژن فوج جو تھی وہ چین کے گھیرے میں آ گئی تھی نیفا کے مقام پر. اس وقت کشمیر سارا جو تھا وہ خالی تھا اور ہندوستان کی پوزیشن بڑی کمزور تھی. اس وقت انہوں نے خورشید صاحب نے کہا کہ آپ اس مظفر آباد حکومت کو پوری ریاست کے عوام کی نمائندہ اور ہری سنگھ کی باغی جائز جانشین حکومت تسلیم کر لیں. تو ہم اپنی فوج ہے, ہمارا اپنا وزیر خارجہ ہے, اپنا وزیر دفاع ہے, تو ہم باقی علاقہ جو ہے اس کو آرام سے واپس لے لیں گے اور کشمیر کا معاملہ طے ہو جائے گا. ایوب خان صاحب کی وزارت خارجہ نے اس پہ اسٹڈی کیا, انہوں نے کہا جی یہ جو ہے تجویز یہ بڑی قابل عمل ہے. اور اس وقت 28 ملک چین سمیت ایسے تھے جنہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں اگر پاکستان حکومت اس کو تسلیم کر لے. لیکن پھر امریکہ والوں نے بیچ میں آ کے جو ہے وہ رخنہ اندازی کی, اور اس طرح سے وہ ایک بہترین موقع اور بہت آسان موقع کشمیر کو آزاد کرانے کا وہ ہاتھ سے نکل گیا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کا کوئی وزیر خارجہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں, شاید آزاد جی ہاں, کشمیر خارجہ بھی تھا کوئی, مجھے پتہ نہیں ہے. جی وزیر خارجہ جس وقت یہ بنی ہے باغی حکومت, بلکہ وہ بھی آج ہی کسی نے شیئر کی تصویریں میرے ساتھ. تو صادق سبحانی صاحب ایک ہیں ہمارے دوست وہاں سے لیوٹن سے, جی جی انہوں نے وہ تصویریں شیئر کی ہیں جس میں وہ وزیر خارجہ, اپنا وزیر داخلہ بھی ہے, وزیر دفاع بھی ہے اس میں. وزیر دفاع وغیرہ تو تھے, وزیر خارجہ کا پر اینی وے میرے خیال میں کچھ شاید کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے. اینی وے اس میں ایسا کرتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ تو اس کے بعد دیکھیں 62 میں تو یہ بات آئی, انڈیا کی جو جنگ ہوئی تھی وہ بھی بیسکلی جموں کشمیر کے علاقے میں ہوئی نا, لداخ میں ہوئی نا. جی جی بالکل لداخ میں ہوئی تھی. اچھا میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا یا پوچھنا چاہوں گا آپ سے جی کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ انہوں نے موقع جو ملا تھا جی وہ آپ کے کہنے کے مطابق انہوں نے ضائع کر دیا. اگر پاکستان کوشش کرتا یا ایون آزاد کشمیر والے کوشش کرتے تو شاید قبضہ ہو جاتا, شاید. بالکل, آزادی مل جاتی, مسئلہ طے ہو جاتا. اچھا جی آپ وہ کہتے ہیں لیکن اس کے بعد یہ 1965 میں وہ کہتے جی ہیں کہ ہم کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے آپریشن جبرالٹر کیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں جناب بات یہ ہے کہ ایوب خان صاحب نے الیکشن لڑا 1965 میں, محترمہ فاطمہ جناح ان کے مقابلے میں, جو محمد علی جناح کی بہن تھی, ان کے مقابلے میں الیکشن لڑا, اور اس الیکشن کے اندر بے شمار دھاندلی کی گئی. 65 بھی نہیں ہوئے, پہلے اس کا الیکشن ہوتا ہے. اینی بات کریں, ٹھیک. جی ہاں, تو اس الیکشن میں جو دھاندلی کی گئی اس سے ایوب خان کو جتوایا گیا اور دوبارہ صدر بنایا گیا. تو اس کی وجہ سے ایوب خان کے اوپر بعد میں بڑا پریشر آ گیا کہ جناب آپ نے دھاندلی کی ہے اور یہ الیکشن جو ہے یہ نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے. تو اس پر سے لوگوں کا فوکس ہٹانے کے لیے, اس کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے کیا کیا, یہ آپریشن جبرالٹر جو ہے کہ جناب جموں کشمیر کے اندر فوج گھسائی جائے, اور تاکہ وہ توجہ ساری عوام کی جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پہ لگ جائے, اور ہم جناب اس جو ہماری اندرونی معاملات ہیں ان سے جان چھوٹ جائے. تو یہ انہوں نے اپنے فوجی جو تھے وہ داخل کیے کشمیر کے اندر, اور اس میں پھر اندر جو لوگ تھے ان کو پتہ نہیں تھا, نہ یہ جو یہاں سے جانے والے لوگ تھے ان کو وہاں کی مقامی زبان, وہاں کی جو کلچر تھا اس کا کوئی علم نہیں تھا, وہاں کے لوگوں کو ان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں. تو کسی نے دیکھا ان کو تو اس نے سمجھا یہ باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں. انہوں نے جا کے اطلاع کی مقامی انتظامیہ کو, اور اس طرح سے وہ پھر وہاں معاملات بگڑے اور وہ آپریشن ناکام ہوا. اور لیکن اس کے نتیجے میں جو ہے وہ 1965 کی سپٹمبر 1965 کی جنگ شروع ہو گئی, اور پھر معاملہ جو ہے وہ جنگ کے بعد 17 دن میں تاشکند میں جا کے وہ اچھا ختم ہوا. یہ پاکستانی کہتے ہیں, پاکستانی جو کچھ ریٹائرڈ آفیسرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم 65 میں جنگ جیت جاتے اور کشمیر پر قبضہ کر لیتے, لیکن ہمارے ساتھ انورٹڈ کوما وہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں نے غداری کی ہے, یہ غدار لوگ ہیں اور آزادی کے قابل نہیں ہیں. جو میں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا وہ کہتے ہیں جی کہ جی ہم لوگ غدار ہیں, کشمیری غدار ہیں. تو انہوں نے یہ دوسرے فصل میں پاکستان کی دی جو بندوق ہے وہ 1965 میں لینے جی سے انکار کر دیا.
دیکھیں خورشید صاحب کا میں ذکر کروں گا دوبارہ. ان کو جب پتہ چلا یہ آپریشن جبرالٹر ہو رہا ہے اور جناب اس وقت چونکہ ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا تھا اس سے قومی ترانے بج رہے تھے. خورشید صاحب اس وقت کراچی میں وکالت کرتے تھے. انہوں نے جب یہ ساری صورتحال سنی تو انہوں نے وہاں سے جہاز پکڑا اور سیدھے آئے اسلام آباد پنڈی, اور انہوں نے ایوب خان سے ملنے کی کوشش کی. انہوں نے ایوب خان صاحب سے تو نہیں ملاقات ہو سکی چونکہ وہ ملنا نہیں چاہتے تھے, ان کے تعلقات خراب ہو چکے تھے. تو انہوں نے جناب پھر جو وزیر خزانہ تھے شعیب صاحب, ان کے ساتھ جو اویلیبل تھے ان سے ملاقات کر کے ان کو پیغام دیا کہ ایوب خان صاحب کو کہیں کہ اگر آپ نے یہ اقدام کیا تو بھارت جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کر دے گا, اس سے آپ باز رہیں, اس سے کشمیر کو بھی نقصان ہوگا اور پاکستان کا بھی نقصان ہوگا. جی جی یہ بات کر کے وہ جناب واپس آئے. اصغر مال چوک میں تھے, اپنے میر وائس فاروق صاحب کے چچا تھے وہاں رہتے, تو ان سے جناب ان کے گھر پر ہی تھے ابھی کشمیری, ان کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے. تو اتنے میں پولیس کی گاڑی آئی اور جناب خورشید صاحب کو اٹھایا انہوں نے اور وہ اس ڈالے کے اندر ڈالا اور لے کر جناب وہ چلے گئے مظفر آباد نزدیک دلائی جیل میں ان کو ڈال دیا اور قید تنہائی میں رکھ دیا. غالباً 13 ماہ وہ خورشید صاحب وہاں قید رہے. تو جنہوں نے پاکستان کو بچانے کی کوشش کی, جو ان کو جنہوں نے سمجھانے کی کوشش کی, ان کے جو بیوقوف اور احمق جرنیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم غدار ہیں. غدار تو اصل یہ لوگ ہیں جو اندر بیٹھ کے سودے بازیاں کرتے رہے ملک کی. اس پر کہیں تفصیلی گفتگو بعد میں ہو سکتی ہے. اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ہم کشمیریوں پر تو الزام لگ جاتا ہے, تو جی ابھی جو انتخاب ہوئے ہیں جس میں انڈیا کو ووٹ دیا گیا ہے پاکستان کے جی, ذریعے, اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بے شمار باتیں ہیں, اب کس کس بات کا رونا روئیں جی. یعنی 192 ملک تھے جنہوں نے ووٹ ڈالنا تھا, اس میں سے 184 ملکوں نے ہندوستان کے حق میں ووٹ ڈالا اور اس میں پاکستان کا اپنا ووٹ بھی شامل تھا. اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہماری دشمنی ہے ہندوستان کے ساتھ اور ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے فلاں کرنا ہے, لیکن جس وقت وقت آتا ہے اس دشمنی کو سامنے لے کر آنے کا, نبھانے کا, تو اس وقت تو وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. 14-15 اگست کو آپ کی جناب مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں واگا بارڈر پر, آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں. اس کے بعد ہندوستان کو انہوں نے موسٹ فیورڈ نیشن قرار دیا ہوا ہے. کون کون سی بات, سب سے زیادہ امپورٹ جو ہوتی ہے وہ پاکستان کی, وہ ہندوستان سے ہوتی ہے, بے شمار چیزیں وہاں سے آتی ہیں. تو اب یہ حقائق ہیں. آپ کشمیر کے مسئلے کو آپ بجائے حل کرنے کے آپ اس کو لٹکانا چاہتے ہیں, باقی طرف آپ دوستی رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ کی اپنی پالیسی کیا ہے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑی سی بات یہ آتی ہے نا, دو پوائنٹس میں یہاں کلیریفائی کرنا چاہوں گا. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا, پاکستانی چینل چیخ کر کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی زبردست پالیسی کی وجہ سے اور عمران خان کی اس تقریر کی وجہ سے دنیا میں جو ہے ہندوستان تنہا ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 192 میں سے 184 ملکوں نے اس کی حمایت کی ہے, ووٹ دیا ہے, تو پھر کیا تنہائی یہ ہوتی ہے؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو ان کا ریکارڈ کہہ رہا ہے. میں نے تو صرف ریکارڈ سنایا ہے آپ کو نہیں دیکھیں کہ بات آپ نے آپ کو سنی, 184 ہو. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ انڈیا کو تنہا کر دیا ہے پاکستان کی جی جی بالکل. وجہ سے, تو تنہا کون ہوا پھر؟ تنہا پھر تو نظر آتا ہے کہ یہ خود تنہا ہو گئے ہیں. پھر دوسری بیچارے کشمیر کے لوگ تنہا ہو گئے, اچھا اور جو ان کا سپورٹر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ تنہا ہوا ہے. بالکل. دوسری اور بات یہ آپ یہ کہیے ہے کہ صرف یہ نہیں کہ 14-15 تاریخ کو ان کو خوشیاں منانے کا بہت موقع ہوتا ہے, یہ آپس میں مٹھائیاں دیتے ہیں, گلدستے دیتے ہیں ایک دوسرے کو, لیکن جی اس کی بار جو ہے نا وہ ان کا وہی رویہ ہے کہ وہ زبردست فائرنگ ہوتی ہے ہر دوسرے تیسرے روز. یہ اس میں کیا وجہ ہے؟ ہم ان کو تو کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ آرام سے سکون سے رہیں, اپنے لوگوں کو بھی سکون سے رہنے دیں, کشمیر کے لوگوں کو بھی نہ مروائیں, اور بات چیت کے ذریعے پرامن طریقے سے اس معاملے کو حل کریں. وجہ اس کی بے شمار وجوہات ہیں, اب میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں چونکہ پھر لیبل ہمارے اوپر پہلے ہی بہت سارے لگے ہوئے ہیں کہ اچھا ہم ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, لیکن جو حقائق, زمینی حقائق ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, اس کو ہم ڈینائی کیسے کریں؟ اچھا یہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ, میڈیکل ڈاکٹر ہیں, آپ کو ویسے جی بات نہیں ہے, اور یہاں پر بھی آپ کو پریکٹس کر رہے ہیں. یعنی دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, جی اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو گولی مار دی گئی تھی, جی ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے پہلے الیکٹڈ وزیر اعظم کو پاکستانیوں نے پھانسی دے دی تھی, آیا ہم جی پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں یا ایک تلخ حقیقت بتا رہے ہیں؟ یہ مخالفت نہیں ہے. اگر ہم کو جی جھوٹ بول کر کوئی غلط بات ایسوسیٹ کریں پاکستان کے ساتھ جو سچی نہ ہو, اس کو شاید مخالفت کے زمرے میں لے جایا جائے. اگر جی ہم سچ بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ مخالفت نہیں ہے.
We are जी, talking about Pakistan. जो ऐसे फैक्ट्स बिल्कुल। के बारे में, वो अब अभी आज मैंने वीडियो शेयर किया है, वो काफ़ी उन्होंने बताया कि किस तरीके से बलूचियों के साथ उन्होंने क्या किया। वो कहते हैं कि कुरान पर आलिफ लेकर जी, उनको कहा गया था कि आप आ जाएँ पहाड़ों से नीचे, और 1 साल की जंग के बाद जी, यानी पाकिस्तान आर्मी और बलूचियों के जो सरदार हैं, उनके दरमियान 1 साल जंग रही। उनको कहा गया आप आ जाइए, ऑलमोस्ट हुँ, 1954 की बात है, 55 में उनको बुलाया गया, नीचे आए, कुरान पर हल्फ दिया गया, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपके मुतालबे मान लिए जाएँगे। जब वो बेचारे आ गए तो उनको 7 लीडरों को फांसी दे दी। जी, अब ये मुझे बताएँ कि ये पाकिस्तान की मुखालफत है कि या तल्ख़ पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक स्याह बाब जो है वो ओपन किया जा बिल्कुल, रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक तो नहीं है। मसला ये कहने का कि हम पाकिस्तान की मुखालफत नहीं कर रहे। आप सच हिम्मत से बिल्कुल, बोलें, सच बोलें। बिल्कुल। हम तो बल्कि पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ की बात कर रहे हैं इस वक़्त। यस, यस, कश्मीर में अगर अमन होगा तो पाकिस्तान के लोगों को पीने का साफ़ पानी, इलाज मुआलजे की सहूलत, तालीम की सहूलत, रिहाइश की सहूलत, ये सारी सहूलियात मुयस्सर होंगी। इस वक़्त तो पाकिस्तान के लोग इस हालत के अंदर रह रहे हैं कि ना उनके पास पैसा है खाने के लिए, ना कोई उनको मेडिकल का कवर मौजूद है, ना कोई उनको तालीम का सिलसिला मौजूद है। 45 लाख बच्चे जो हैं वो पिछले साल स्कूल सिस्टम से बाहर थे। इस साल उन्होंने तालीम का बजट और सेहत का बजट फिर कम कर दिया, तो इस दफ़ा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो वो बच्चों का नंबर जो स्कूल नहीं जा सकेंगे, तो इसमें नुकसान किसका है? पाकिस्तान का नुकसान है ना। तो हम अगर इस पे बात करते हैं तो वो कहते हैं आप इसकी मुखालफत करते हैं, हम तो मुखालफत नहीं, हम तो हमायत में बात कर रहे हैं। हम तो प्रो पीपल लोग हैं, प्रो पीस बिल्कुल, लोग हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद देखिए बात ये, जो हमारे पास टाइम मेरे ख्याल में थोड़ा कम होता जा रहा है। जी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा एक कर लेंगे, हम आपस में दोबारा जी, बात कर लेंगे। देखिए, ये यानी 65 तक तो हमने समरी पेश की है रात की, ठीक है जी ना? हाँ, आगे आ जाता है एक बड़ा जो वाक़या हो जाता है कि पाकिस्तान जो है ना 71 की जंग हार जाता है, अपने लोगों को जी, हुकूक नहीं दिए, सिविल वॉर हुई, इंडिया इन्वॉल्व हो गया और पाकिस्तान की फ़ौज सरेंडर हो गई। ये अब मुखालफत की बात नहीं, ये तो सच्चाई है ना, मैं इख्तिसार से बयान कर रहा हूँ। बिल्कुल, फिर ये है ना उसके बाद ज़ाहिर है अभी शिमला माहिदा हो जाता है, फिर 1974 में हमें एक्ट 74 मिलता है। जी हाँ, अच्छा, ये भी ये आज़ाद कश्मीर की और पाकिस्तान की ये जो रिलेशनशिप है, जी। उसमें भी एक बड़ा आप स्याह बाब भी कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं। आप इसको कैसे कहते हैं, देखते हैं? 74 का एक्ट जो है ये तो मतलब एक गुलामी की दस्तावेज़ है। यानी सारे इख्तियारात जो हैं वो वज़ारत अमूर कश्मीर और जनाब जो आपके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो कि चेयर हैं उसके कश्मीर काउंसिल के, उनके पास हैं। उनके 6 वज़ीर जो हैं वो पाकिस्तान हुकूमत से वो लेते हैं। 6 ही अरकान जो हैं वो अ, ज़फ़राबाद असेंबली वाले इलेक्ट करते हैं और फिर डिसाइडिंग पावर जो है वो अ, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास होती है। और उसके अलावा आप देखें कि आज़ादी कोई नहीं रही है बिल्कुल। अभी जो है वो 14वीं तरमीम का मसवदे की बात हो रही है आजकल। उससे पहले जो है आपके पास वो लोग जो अपने मुल्क को आज़ाद कर रखना चाहते हैं या इसको एक न्यूट्रल स्टेट के तौर पर देखना चाहते हैं इसका मुस्तकबिल, उन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है कि जब तक वो इस बात पे दस्तखत ना करें कि मैं इलाके पाकिस्तान का वफ़ादार रहूँगा, तो उस वक़्त तक वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। अब जो मज़ीद लाया जा रहा है, जो तरमीम शुदा मसवदा देख रहे हैं हम, उसमें जो है वो ऐसे लोग जिनको जो इलाके पाकिस्तान की हमायत नहीं करते, जो अपने मुल्क को आज़ाद देखना चाहते हैं, उनके ऊपर वो मज़ीद पाबंदियाँ जो हैं और वो भी वफ़ाकी जो पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो डायरेक्टली उनको करेगी काउंटर करेगी और उनको सज़ाएँ देगी। और इसी तरह गिलगित-बल्तिस्तान में शेड्यूल 4 का कानून लगा हुआ है। वहाँ पे लोगों को 80-80 साल कैद की सज़ा दी गई है और वो लोग जो पुरअमन तौर पर सियासी जद्दोजहद या सियासी मुतालबात लेकर आए थे, उनको उन्होंने जनाब किसी को 80 साल, किसी को 70 साल, किसी को 40 साल के लिए जेल में डाला हुआ है। तो हम कौन-सी बातें करते हैं और क्या ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उस तरफ भी अब्यूज़ हो रहा है, हमें उसमें कोई डाउट नहीं है। जो हिंदुस्तान वाली साइड पे कश्मीर है, उसमें भी बेशुमार जो है वो लोगों के साथ ज़ुल्म और ज़्यादती हुई है। ह्यूमन राइट्स अभी की कोalition है, वो दोनों तरफ हो रही है, आप ये कह रहे हैं ना? हो रही है, बिल्कुल। अच्छा, देखिए डॉक्टर साहब, ये टाइम तो खत्म हो रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि एक बात बड़ी जो मुझे काफ़ी तकलीफ देती है कि जो जी, लोग रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं जो, वो अगर अपने मादरे वतन के साथ मोहब्बत करते हैं,
تو ان کو جی کہا جاتا ہے کہ آپ ٹریچری کر رہے ہیں، ٹریزن کر رہے ہیں، غدار ہیں، تو یہ کیسی بات آ گئی؟ کیا وطن کے ساتھ محبت کرنا غداری ہے؟ کیا پاکستانی اپنے ملک کے ساتھ محبت نہیں کرتے؟ یہ تو آپ وہی بتا سکتے ہیں جی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی پنجاب کے رہنے والے کو ہم کہیں کہ تمہیں پنجابی نہیں، ہم تمہیں بلوچی کہیں گے، یا بلوچستان والے کو کہیں کہ جناب ہم تمہیں بلوچی نہیں بلکہ پنجابی کہیں گے، ہوں، تو کیا وہ لوگ ان کے ساتھ اس بات پہ ایگری کریں گے، راضی ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ ہوں، تو اسی طرح جموں کشمیر جو ہے وہ تو نہ پاکستان یا ہندوستان کا حصہ تھا ہی نہیں، وہ ایک علیحدہ ریاست تھی اور اس کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ تو اگر وہ لوگ جو ہیں اس کی علیحدہ شناخت کو رکھنا چاہتے ہیں، آزادی سے رہنا چاہتے ہیں، اچھے ہمسایوں کی طرح ہندوستان، پاکستان، چین کے ساتھ اگر اچھے تعلقات رکھ کے ایک نیوٹرل ریاست کے طور پر رہنا چاہتے ہیں، تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی، دنیا کے کسی ملک کو بھی اعتراض ہونا چاہیے۔ اچھا دیکھیے کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، یہ لاسٹ کوسچن ہے اور شاید آپ کو دوبارہ تکلیف دی جائے کسی دن بیٹھ کر اسی کو یہاں سے آگے لے کر جائیں گے۔ بس جی ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ انڈین گورنمنٹ نے کیا ہے لاسٹ اگست میں، وہ ہم، کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیموگرافک چینجز کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کیوں جی وہ بڑا ٹاپک ہے، لمبا ٹاپک ہے، اس پر بات نہیں جی کرتے۔ لیکن جی جو کچھ انہوں نے ابھی کیا یا کچھ لوگوں کو وہ شہریت دینے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا دی جی ہے، تو جی پاکستان نے تو ماشاءاللہ بڑے بھائی نے تو یہ 1975 میں کر دیا تھا۔ تو اس سیونٹی کے بارے فائیو میں میں کیا کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں۔ بالکل۔ تو آپ کیا اور کہیں گے بھی اگر یہ پاکستان کرے تو یہ حلال ہے، نیو دہلی والے کریں تو حرام ہے، تو یا دونوں حلال ہونے چاہیے یا دونوں حرام ہونے چاہیے۔ دونوں طرف جو بات غلط ہو رہی ہے اس کو غلط کہنا چاہیے، ہاں، جو بات اچھی ہے اس کو ہم اچھا کہیں گے، ہوں، لیکن اس وقت اچھی بات ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہی دونوں طرف۔ ہوں، دونوں طرف جو ہے وہ نہ صرف ہیومن رائٹس کا بلکہ جو ریسورسز ہیں ریاست کے، پانی کے ریسورسز ہیں، بجلی کے ریسورسز ہیں، اور فارن ایکسچینج کے جو ریسورسز ہم کماتے ہیں، ارن کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دونوں طرف حکومتیں جو ہیں وہ استعمال کر رہی ہیں، اور اپنی منمانی وہ کر رہے ہیں۔ اگر 1 روپے کی بجلی پیدا ہوتی ہے تو اس میں سے ہمیں ایک آنا بھی نہیں ملتا، ہوں۔ تو 15 آنے وہ خود کھاتے ہیں اور شور کرتے ہیں کہ ہمیں ایک آنا جو دینا ہے وہ اس ایک آنے پر بھی شور ہوتا ہے۔ تو جی، یہ آپ نے حقوق کی بات جنگ ہے، بجلی حقوق کی کی۔ بات کی ہے، اس سے مجھے کچھ اور چیزیں بھی یاد آ گئی ہیں لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ جی اسپیشلی جو پاکستان جو ہے نا آزاد کشمیر میں جو ڈیمز وغیرہ بنا رہے ہیں، یہ بڑا جی الگ ٹاپک ہے۔ تو میں چاہوں بالکل، گا کہ آپ سے بھی اس پر بات کر لی جائے دوبارہ۔ ضرور تو اس پہ آپ مجھے بات کریں اس گے۔ میں آپ سے رابطہ کروں گا ان فیو ڈیز، تو ہم جی دوبارہ اس پر بات کر لیں گے۔ ناظرین صحیح۔ آپ نے ہماری بات چیت سنی، ہم نے کسی سے لڑائی نہیں کی، کسی سے کوئی تلخی نہیں کی، بڑے ادب سے تہذیب کے دائرے میں ہم نے جو باتیں کی ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے جو بات کہی ہے وہ تاریخی طور پر غلط ہے، تو پلیز ڈو چیلنجز ہمیں بتائیں، تو اگر آپ غلط ہوئے تو ہم بات کر لیں گے۔ ٹو بیسٹ آف مائی نالج اینڈ ٹو بیسٹ آف مائی گیسٹ، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی بلکہ ہم نے بڑے طریقے سے آپ کی یا آہستہ سے بات کی ہے۔ وہ بالکل شاید اس سے زیادہ انہوں نے جرائم جو ہے نا ان کا ارتکاب کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی تو پلیز ڈو کمنٹ آن the video and do subscribe it. I leave it at that. ہماری طرف سے خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اللہ حافظ۔